بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ڈفرینشیل ایکویشن کے ساتھ دوبارہ حاضر ہیں. آج کا لیکچر نمبر 4 ہے اور میں ہوں جنید زیدی. لاسٹ ٹائم ہم نے یہ بتایا تھا کہ آج ہم نئی طریقے کی ایک نئی نسل کی ڈفرینشیل ایکویشنز کو پڑھیں گے. اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، لیکن دیکھ لیں ہم نے پچھلے 3 لیکچرز میں کیا کچھ کور کیا ہے، کیونکہ آج چوتھا سبق ہے، چوتھا لیسن ہے، چوتھا لیکچر ہے. پہلا جو لیکچر تھا وہ تو بیسک فنڈامنٹلس کے بارے میں تھا، بیک گراؤنڈ کے بارے میں تھا. لیکن سیکنڈ لیکچر میں ہم نے ڈفرینشیل ایکویشن کو اسٹارٹ کیا تھا، وہاں ڈفرینشیل ایکویشن کو ڈیفائن کیا تھا. اس کی آپ کو کچھ ڈفرینٹ قسمیں بتائی تھیں، اس کے آرڈرز کے بارے میں ہم نے بات کی تھی، اس کی ڈگری کے بارے میں ہم نے بات کی تھی. اس کے بعد ہم نے کچھ ایکویشن سادی سی ڈفرینشیل ایکویشن سالو کرنے کی کوشش کی تھی. جب ہم نے ایکویشنز سالو کی تھی تو اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ وہ ایکویشن تھی ویریبل سیپریبل فارم، لیکن وہ لیکچر کافی نہیں تھا، تو اس لیے ہم نے لیکچر 3 کے اندر ٹوٹلی ویریبل سیپریبل فارم کی ڈفرینشیل ایکویشن کو سالو کی تھی، مختلف ایگزامپلس کی تھی، مختلف کیسز کیے تھے. آج ہم نے ایک نئی طرح کی ڈفرینشیل ایکویشن اسٹارٹ کرنی ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی ڈفرینشیل ایکویشنز ہیں. آپ کو ہنٹ میں نے پہلے دے دیا تھا، بلکہ ڈیٹیل میں بھی بتا دیا تھا. لیٹس سی کہ واٹ وی آر گوئنگ ٹو اسٹڈی ٹوڈے. What are the type of differential equation which we are going to study today? Let's see. Start. پہلی چیز میں نے جیسے آپ سے کہا تھا کہ جب بھی ڈفرینشیل ایکویشنز پڑھیں تو آپ کے ہاتھ میں پینسل پین ضرور ہونا چاہیے، نوٹس ہونے چاہیے، اور کوئی نہ کوئی لکھنے کے لیے پیس آف پیپر بھی ہونا چاہیے. آج ہم جو ڈفرینشیل ایکویشن پڑھیں گے وہ ہوموجینئس ڈفرینشیل ایکویشنز ہیں. اس کے اندر آپ کو 3 ورڈز نظر آ رہے ہوں گے، ایک ہوموجینئس، ایک ڈفرینشیل اور ایکویشنز. ایکویشنز کے بارے میں ہم نے پہلے لیکچرز میں کافی ڈسکس کر لیا، اور یہ دوسرے 2 لفظ ملائیں، دوسرے جو 2 الفاظ ہیں ڈفرینشیل ایکویشنز اگر آپ ملائیں تو اس کے بارے میں بھی سیکنڈ اور تھرڈ لیکچرز میں کافی پڑھ لیا. لیکن یہ ایک جو پہلا ورڈ ہے یہ ایک نیا ہے، ہوموجینئس کا. یہ ورڈ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، دیکھتے ہیں کہ پہلے کہاں سنا ہے. ہوموجینس آج کل تو بہت زیادہ اخباروں میں بھی، آپ کو ٹیلی ویژن میں بھی سنائی دیتا ہوگا. یہ ان سوسائٹیز کے بارے میں ہیں جو ایک ہی طرح کی سوسائٹی ہیں، ایک ہی وضع کی سوسائٹی ہے، ایک ہی طرح کے جہاں پہ لوگ رہتے ہیں، اور ان کے اندر ڈفرینس آف اوپینین کم ہوتا ہے. آدمی ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے، لیکن ایک ہی طرح کے جہاں پہ ایک ہی خیالات کے لوگ رہتے ہیں اس سوسائٹی کو کہتے ہیں ہوموجینس سوسائٹی. لیکن ایک ایسی جگہ جہاں پر بہت سارے لوگ مختلف اقوام کے آ کر آباد ہو جائیں تو اس سوسائٹی کو ہم ہیٹروجینس سوسائٹی کہتے ہیں. یہ ہوموجینس ایکویشنز بھی کچھ اسی طرح کی ڈفرینشیل ایکویشنز ہیں. ہوموجینس ڈفرینشیل ایکویشن جو ہیں یہ بھی کچھ اسی طرح کی ڈفرینشیل ایکویشنز ہیں. ان کے اندر بڑی مطابقت ہے، بڑی سملرٹی ہے، بڑا ایک سسٹم ہے، ویری ویل ڈیفائنڈ ہے، بہت آرگنائز ہیں. اس کو ہم دیکھتے ہیں اور اس کو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ڈیفائن کرتے ہیں واٹ اے ہوموجینس ڈفرینشیل ایکویشن از، وائی اٹ از کالڈ ہوموجینس، اینڈ وائی اٹ از ڈفرنٹ فرام ادر ٹائپس آف ڈفرینشیل ایکویشن. اس کی نسل دوسروں سے کیوں مختلف ہے. دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے پاس ہے. میں نے یہ جو آپ کو سلائیڈ دکھائی ہے یہ دکھا رہا ہوں، اس کو ذرا غور سے دیکھیں. تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے dy by dx equal to function of x and y. یہ ایک ڈفرینشیل ایکویشن کی ٹپیکل فارم ہے. ہر طرح کی ڈفرینشیل ایکویشنز جو ہیں ہم اس طرح سے ریپرزینٹ کر سکیں گے، کیونکہ ہمارے پاس ایک فنکشن آف x and y ہوگا اور ڈیریویٹو dy by dx ہوگا. اگر اس کو الگ الگ کر سکیں گے تو ہم اس کو کیا کہیں گے، ویریبل سیپریبل فارم. اگر نہیں کر سکیں گے تو ہم آگے بتاتے چلیں گے کہ ہمارے پاس ہوموجینس فنکشن ہے یا ہوموجینس ایکویشنز ہیں یا لینئر ایکویشنز ہیں. یہ میں نے ایک نئی ٹرم استعمال کی جو شاید 1 دن کے یا 2 دن کے بعد آپ کے پاس پہنچ جائیں کہ لینئر ڈفرینشیل ایکویشنز کیا ہوتی ہیں. تو فرسٹ آف آل لیٹس ٹرائی ٹو سی کہ یہ dy by dx از اکول ٹو فنکشن آف ایف ایکس وائی جو دیا ہوا ہے آپ کے پاس، تو کیا یہ جو ڈفرینشیل ایکویشن ہے یہ ہوموجینئس ہے یا نہیں ہے. ہم نے اس کو ڈیفائن کیا ہے کہ یہ ہوموجینئس اس وقت کہلائے گی جس وقت کہ یہ فنکشن آف ایکس اینڈ وائی which is on the right hand side is given to you is a homogeneous function. شاید آپ نے کسی وقت کسی جگہ ہوموجینس فنکشن کی ڈیفینیشن پڑھی ہوگی
اب یہ جو فنکشن کی ڈیفینیشن ہے ہوموجینس فنکشن کی، یہ وہی ڈیفینیشن ہے جو ہم پہلے پڑھتے آئے ہیں یا ڈیفائن کرتے آئے ہیں، لیکن ایک کمپلیٹنس کے لیے اب اس ڈیفینیشن کو ہم دوبارہ سے اپنے ذہن کے اندر ریوائیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم اس کو بار بار جب استعمال کریں تو ہمارے ذہن میں کوئی کنفیوژن نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو. اینڈ وی اسٹارٹ with that very definition. The definition is, if you see on the slide, a function is homogeneous. کب homogeneous ہے؟ جب function of tx, ty is equal to function of x and y. That means کہ جس وقت بھی کوئی آپ کے پاس فنکشن دیا ہوا ہے اس کے اندر x کی جگہ اگر tx رکھیں اور y کی جگہ آپ ty رکھیں تو جو سمپلیفیکیشن کے بعد ریزلٹنٹ فنکشن آئے گا تو وہ کہلائے گا، وہ فنکشن ایف ایکس وائی کا ہی ہونا چاہیے. دیٹ مینس کہ فنکشن آف ٹی ایکس ٹی وائی الٹیمیٹلی سمپلیفائز ٹو فنکشن آف ایکس اینڈ وائی. میں ایک چھوٹی سی مثال لے لیتا ہوں. یہ مثال آپ نے پہلے شاید کہیں دیکھی ہو. ایکس انٹو وائی اوور ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر، یہ ایک فنکشن ہے ایکس اینڈ وائی کا، اس کے اندر دو ویریبلس ہیں ایکس اینڈ وائی. تو یہ اگر آپ کے پاس فنکشن ڈیفائن ہے، فنکشن آف ایکس وائی is equal to xy over x square plus y square. Now, what we are doing, we are defining another function, which is function of tx and ty. That means we are replacing x by tx and y by ty. اگر آپ نیومریٹر میں دیکھیں جو اوپر آپ کے پاس ایک ایکسپریشن ہے ایکس وائی کا، it will change to tx into ty, which will be equal to t square into xy. Similarly, ڈینومینیٹر میں اگر آپ جائیں تو آپ کے پاس جو ایکسپریشن ہے وہ ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر ہے. ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر میں ایکس کی جگہ ٹی ایکس رکھیں اور وائی کی جگہ ٹی وائی رکھیں تو آپ کے پاس ہو جائے گا ٹی اسکوائر ایکس اسکوائر پلس ٹی اسکوائر وائی اسکوائر. اب کیا کرتے ہیں ہم اس میں سے ٹی اسکوائر ڈینومینیٹر میں سے کامن نکالتے ہیں تو آپ کے پاس بچ جائے گا ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر. اوپر بھی آپ کے پاس ہے ٹی اسکوائر انٹو ایکس وائی ڈیوائڈ بائی ٹی اسکوائر انٹو ود ان بریکٹ ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر. اب ٹی اسکوائر اور ٹی اسکوائر کو کینسل کریں تو جواب کیا ہے آپ کے پاس ایکس وائی اوور ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر. دس از دا سیم تھنگ، ونس اگین دا سیم تھنگ دیٹ از اے فنکشن آف ایکس وائی. سو اس سے ثابت یہ ہوا کہ یہ جو فنکشن ایکس وائی دیا ہوا ہے آپ کے پاس ایکس وائی اوور ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر از اے ہوموجینس فنکشن. اور یہ والی جو ڈیفینیشن ہے آپ کے پاس فنکشن آف ٹی ایکس ٹی وائی از اکول ٹو ایف ایکس وائی سیٹسفائی کرتی ہے. تو دس فنکشن از اے ہوموجینس فنکشن. ناؤ لیٹس ڈیفائن اے ہوموجینس ڈفرینشیل اکویشن. وہی چلے جائیں آپ کے پاس جو سلائڈ تھی پہلے، ڈی وائی بائی ڈی ایکس از اکول ٹو فنکشن آف ایکس وائی. اگر یہ فنکشن آف ایکس وائی جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس دیا ہوا ہے یہ ہوموجینس ہے تو پوری جو اکویشن ہے، پوری جو ڈفرینشیل اکویشن ہے یہ کیا بن جائے گی؟ یہ ایک ہوموجینس ڈفرینشیل اکویشن بن جائے گی. اور یہی آج کا عنوان ہے، آج کا مضمون ہے، آج کا ٹاپک ہے ہماری ڈسکشن کا، جو ہم آپ کے ساتھ اسٹڈی کریں گے، ہم آپ کے ساتھ پڑھیں گے. اینڈ دیٹس واٹ وی ول ڈسکس. ناؤ وی اسٹارٹ فارملی دی پروسیجر ٹو فائنڈ دا سولوشن آف اے ہوموجینس ڈفرینشیل اکویشن. لیٹس اسٹارٹ. اب ہمارے پاس یہ جو فنکشن تھا ایکس وائی اوور ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر ہمیں چیک کر لیا، لیکن اب دوسرا ایک ہم نے ایگزامپل کے طور سے لکھا ہے another function which is log of minus 3x square y over x cube plus 4x y square. Now this is, once again we will try to see whether this function is a homogeneous or not. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو سلائڈ پہ بتاتا ہوں کہ یہ جو فنکشن تھا یہ ہم نے ابھی سالو کیا، اسی طریقے سے سالو کیا جو میں نے نریٹ کیا. واٹ آئی ہیو ڈن، دیکھ لیں دوبارہ سے کہ ایکس کی جگہ ٹی ایکس، وائی کی جگہ ٹی وائی، اینڈ دیٹ وی اینڈیڈ اپ ود ایکس وائی اوور ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر، اینڈ دیٹ از دا آنسر. Now for the second function which is now we are discussing is کہ g that is function of tx and ty کیا ہوگا. جہاں کہیں پہ بھی x ہے آپ اس کی جگہ tx رکھیں، جہاں y ہے اس کی جگہ ty رکھیں. تو آپ کے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کیا آئے گا، log نیچرل آف -3
टी क्यूब एक्स स्क्वायर वाई ओवर टी क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 4x वाई स्क्वायर। इसके अंदर भी अगर हम टी क्यूब कॉमन निकाल के कैंसिल करें तो हमारे पास राइट हैंड साइड पे जो एक्सप्रेशन आया है वो एक्सप्रेशन वही है जी एक्स वाई। दैट मीन्स वी हैव प्रूव्ड इन दिस वेरी केस ऑल्सो कि जी ऑफ टी एक्स टी वाई इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स वाई, यानी दिस फंक्शन इज ऑल्सो ए होमोजेनियस फंक्शन। तो ये अगर आपके पास इस तरह का है कि dy by dx is equal to gxy और gxy is defined by this very expression, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी आपके पास, ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। अब हमने ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन कर दिया और हमने देखा कि कौन सा फंक्शन होमोजीनियस होता है, कौन सा फंक्शन होमोजीनियस नहीं होता है। मैंने कोई एग्जांपल अभी इस वक्त इस तरह की नहीं ली कि किसी फंक्शन को कि वो एक होमोजीनियस फंक्शन ना हो। इसकी एक छोटी सी मिसाल ले लेते हैं। मिसाल के तौर से x ओवर वाई स्क्वायर, x ओवर वाई स्क्वायर इज ए नॉन होमोजीनियस फंक्शन, क्योंकि इसके अंदर अगर आप x की जगह tx रखें, y की जगह ty रखें, तो अल्टीमेटली आपके पास वही फंक्शन xy नहीं आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपके पास एक एक्सप्रेशन होगा जिसके अंदर t मौजूद होगा। t को हम कैंसिल नहीं कर सकें तो ये फंक्शन नॉन होमोजेनियस होगा। नाउ वी स्टार्ट द प्रोसीजर ऑफ सॉल्विंग ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमने डिफाइन कर लिया कि एक होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज कि इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। नाउ वी प्रोसीड to the second step, that is how to solve a homogeneous differential equation. अब जो अगले 15 मिनट या 20 मिनट आपके साथ गुजारेंगे उसके अंदर हम तरीक़ेकार बताएंगे कि एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप किस तरीके से सॉल्व करें। ये भी बहुत आसान किस्म की डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। अगर आप इसके 2 स्टेप्स सिर्फ फॉलो कर लें तो आप देखिएगा कि ये इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, ये बहुत आसान और बहुत सहल है। Let's start with the procedure, let's start with the solution, let's start with the method and how to proceed. तो इसमें याद रखें कि पहली चीज, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर आपने देखा कि उसके अंदर जो फंक्शन होमोजेनियस है तो उसमें ये तरीक़ेकार इस्तेमाल करेंगे जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, जो अभी स्टडी करने वाले हैं। और उसके बाद ये मैं दोबारा से रिवाइज कर दूं, दोबारा से आपको बता दूं, सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने में कोशिश ये कीजिएगा कि इसके अंदर वेरिएबल को सेपरेट करने की कोशिश करें। अगर नहीं सेपरेट हो सकते हैं तो फिर आगे बढ़ें। फिर सेकंड स्टेप में देखें क्या ये जो इक्वेशंस हैं ये होमोजेनियस है या नहीं है। नाउ वी से दैट dy by dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ये वही टिपिकल डिफरेंशियल इक्वेशन है और आपने ये प्रूव कर दिया कि ये फंक्शन एक्स वाई है, ये आपके पास क्या है, दिस इज ए होमोजेनियस फंक्शन। तो एक बड़ी आसान सी एक सब्स्टिट्यूशन करें। इंटीग्रेशन के अंदर या डिफरेंशिएशन के अंदर जब हमें मुश्किल पेश आती थी तो हम फौरन कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन के कोई ना कोई सब्स्टिट्यूशन किया करते थे। यही काम आज भी हम यहां पर करेंगे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जहां कहीं भी आपको y नजर आ जाएगा तो हम उसको नए वेरिएबल z के साथ रिप्लेस करेंगे। किस रिलेशन के साथ? y इज इक्वल टू zx, y इज इक्वल टू zx। जब y इज इक्वल टू zx सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो हम dy by dx क्या मालूम करेंगे? जरा सा कैलकुलेट तो कर लेना आप लोग कि when y इज इक्वल टू zx दिस सब्स्टिट्यूशन इज बीइंग मेड, तो dy by dx क्या हो जाएगा? विल बी इक्वल टू dz बाई dx इंटू x प्लस क्या होगा? z, क्योंकि x का डिफरेंशियल तो 1 होगा। अब ये हमारे पास दो सब्स्टिट्यूशन करनी है कि y इज इक्वल टू zx और dy by dx इज इक्वल टू dz बाई dx इंटू x प्लस z। ये सब्स्टिट्यूशन कर देंगे हम ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर और हम देखेंगे कि हमारी जो इक्वेशन बड़ी सहल हो गई है और आसान हो गई। कौन सी वाली? ये एक वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन जाएगी जिसके अंदर आपने आपके लिए बड़ा आसान होगा कि x को अलग कर ले और y को अलग कर ले, एंड दैट्स ऑल। यही हमने स्टेप करने
اسی پہ ہمیں جواب انشاءاللہ مل جائے گا. لیٹس ٹرائی ٹو سالو ون ایگزامپل. ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اینڈ سی واٹ از دی آؤٹ کم. یہ پہلی ایگزامپل لی ہے میں نے, بڑی سادہ سی, بڑی سمپل سی. آپ بھی کہتے ہوں گے کہ یہ زیدی صاحب تو اپنے لیے بڑی آسان سی ایکویشن لے لیتے ہیں اور اس کو سالو کر لیتے ہیں, اور ہمارے لیے جو ایکسرسائزز میں مشکل چھوڑتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو شروع میں ہی مشکل سوال میں پھنسا دیا جائے تو آپ گھبرا جائیں گے. ٹھیک ہے, اس لیے پہلے آسان سے لیتے, پھر ہم مشکل کمپلیکیٹڈ کرتے چلے جاتے ہیں. لیکن اگر کسی وقت بھی کوئی پرابلم آئے تو اس کو ہم سالو کر سکتے ہیں. لیٹ اسٹارٹ ود دس ویری سمپل سارٹ آف اکویشن. ڈی وائی بائی ڈی ایکس اکول ٹو -2x پلس ڈی وائی بائی ڈی ایکس اکول ٹو -2x پلس 5y اوور 2x پلس وائی. بہت سمپل سا یہ ایک ہوموجینس فنکشن ہے رائٹ ہینڈ سائڈ پر. اس کو کیسے چیک کریں گے, اس کو کیسے ٹیسٹ کریں گے؟ آپ دوبارہ سے x کی جگہ tx پٹ کریں اور y کی جگہ ty پٹ کریں, اور دیکھیں گے کہ آپ دوبارہ سے یہی فنکشن آف ایکس وائی آ جاتا ہے. جب آپ یہ پروو کر لیں اور آپ دیکھ لیں کہ یہ ایک ہوموجینس فنکشن ہے اور اس بات سے سیٹسفائی ہو جائیں کہ یہ جو اکویشن ہم نے لکھی ہے یہاں پر یہ ایک ہوموجینس ڈفرینشیل اکویشن ہے, تو پھر آگے بڑھیں اس کو سالو کرنے کے لیے. اور سالو کرنے کے لیے کیا طریقہ کار میں نے بتایا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, جہاں کہیں بھی y نظر آئے گا اس کی جگہ آپ نے zx پٹ کر دینا ہے, y کی جگہ zx سبسٹیچیوٹ کر دینا ہے, اور ڈی وائی بائی ڈی ایکس کی جو ہم نے ابھی ویلو معلوم کی ہے وہ سبسٹیچیوٹ کریں گے. لیٹس ٹرائی ٹو سالو دس ون. سبسٹیچیوٹ کریں, دیکھیں آپ کے پاس کیا جواب آتا ہے. ابھی آپ کے پاس اسکرین کے اوپر نئی چیز جو آتی ہے وہ آتی ہے y از اکول ٹو زیڈ ایکس. سبسٹیچیوٹ کرنے کے بعد لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ایکس زیڈ ڈیش, یہ زیڈ ڈیش وہی نوٹیشن ہے آپ کے پاس, دیٹ از ڈی زیڈ بائی ڈی ایکس پلس زیڈ از اکول ٹو -2x پلس 5xz ڈیوائڈ بائی 2x پلس xz. اب اس میں دیکھیں اس ایکسپریشن میں جو آپ کے رائٹ ہینڈ سائڈ پر ہے آپ کو x کامن نظر آئے گا, اوپر بھی اور نیچے بھی, یعنی نیومریٹر میں بھی اور ڈینومینیٹر میں بھی. تو آپ ایسا کریں کہ نیومریٹر میں سے بھی x کامن نکال لیں اور ڈینومینیٹر میں سے بھی, اور اس کے بعد آپ کیا کریں گے, اس کو کینسل کر دیں گے تو آپ کے پاس ایک سمپلیفائڈ ایکسپریشن جو آ جائے گا وہ آئے گا -2 پلس 5z. اگر یہ کنفیوژن ہو رہا ہے تو یہ z نہیں ہے, یہ 2 ہے. -2 پلس 5z ڈیوائڈ بائی 2 پلس z. Once again, I would say on the right hand side the expression is -2 plus 5z divided by 2 plus z. تو اس کو اب آپ دیکھیں تو آپ کو یہ تو بڑی جانی پہچانی مانوس سی ایکویشن نظر آئے گی. کون سی ایکویشن نظر آ رہی ہے یہ آپ کے پاس اسکرین کے اندر؟ یہ وہی ڈفرینشیل ایکویشن ہے جس کے اندر ہم ویریبلس کو سیپریٹ کر سکتے ہیں. الگ کریں, ایک طرف z کو لے کے جائیں اور ایک طرف x کو. جب الگ الگ کریں گے تو ہم کیا کر رہے ہیں, ویریبل سیپریبل فارم اپلائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جب ویریبل سیپریٹ ہو جائیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو انٹیگریٹ کر دینا ہے, اور انٹیگریٹ جیسی کریں گے تو ہمارے پاس جواب آ جائے گا. لیٹ اس سی واٹ از دی نیکسٹ اسٹیپ. اب میں نے اس کو سیپریٹ کر لیا ہے, z ڈیش وچ از ڈی زیڈ بائی ڈی ایکس دیٹ از اکول ٹو 1 اوور ایکس. 1 اوور ایکس -2 پلس 5z اوور 2 پلس z مائنس زیڈ. تو یہ جو بریکٹ کے اندر ایکسپریشن ہے اس کے اندر ٹوٹلی یہ فنکشن آف z ہے, اس کے اندر کہیں x نہیں ہے, چھوٹا سا ایک x ادھر لکھا ہوا ہے. اب z ڈیش کی جگہ بھی آپ کیا کر لیں, ڈی زیڈ بائی ڈی ایکس لکھ لیں, اور اس x کو ایک طرف لے جائیں, رائٹ ہینڈ سائڈ پہ رکھ لیں یا لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ لے جائیں. میں رائٹ ہینڈ سائڈ پہ رکھتا ہوں, اور اس کو نیچے لیفٹ ہینڈ سائڈ پر لے جائے. اب اس کے اندر آپ کو 3-4 اسٹیپ کرنے پڑیں گے. پہلے اسٹیپ میں یہ کریں گے آپ کہ یہ جو آپ کے پاس ایکسپریشن ہے اس کا ایلسیم لے لیں گے. ایلسیم لینے کے بعد اس کو سمپلیفائی کریں گے,
اور سمپلیفائی کرنے کے بعد لیفٹ ہینڈ سائڈ پر لے کے جائیں گے. جب لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ چلے جائے گا تو آپ نے اس کو سمپل سا انٹیگریشن کرنا ہے. جب انٹیگریشن کر لیں گے آپ کے پاس تو کچھ جواب آئے گا. میں نے کافی سارے اسٹیپس یہاں پہ چھوڑ دیے ہیں, اور اس لیے چھوڑ دیے ہیں کہ تاکہ آپ اس کو ٹرائی کر لیں. یہ آپ کے پاس کون سی اکویشن آ گئی ہے؟ ویریبل سیپریبل فارم میں. تو یہ ایک قسم کی ایکسرسائز ہو گئی پچھلے لیسن کی کہ آپ اس کی مدد سے اس کو سالو کریں گے. لیکن آپ کی سہولت کے لیے میں نے یہاں پر آپ کے لیے جواب لکھا ہے y minus x whole cube is equal to c1 into y minus x whole to the power 4. جیسے میں نے پہلے بتایا جب انٹیگریشن کریں گے تو کہیں نہ کہیں log آئے گا, کہیں نہ کہیں کچھ اور چیزیں آئیں گی, اور log کی شاید کچھ پراپرٹیز اپلائی کرنی پڑے گی, اور کانسٹنٹ آف انٹیگریشن کو تھوڑا سا مینیپولیٹ کرنا پڑے گا. کیونکہ ویریبل سیپریبل فارم میں کسی جگہ اگر ہمارے پاس کانسٹنٹ آف انٹیگریشن a آتا تھا تو ہم اس کو log c لکھ لیا کرتے تھے, تاکہ ہماری جو log کی مینیپولیشن ہے, log کی جو کیلکولیشن ہم کرتے ہیں, جو فارمولا لگانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے. تو یہ ایک آپ کے پاس جواب آ گیا, y minus x whole cube is equal to c1 into y minus x to the power 4. یہ ذرا سا غور سے دیکھ لیجیے گا, اور اس کو ہم کیا کرتے ہیں, اس کو چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جواب آتا ہے یہ یا نہیں آتا ہے. اس کو ونس اگین ٹرائی ٹو چیک اٹ, اس کو ڈیفرینشیٹ کریں کہ آپ کے پاس وہی اکویشن آتی ہے یا نہیں آتی ہے. اور یہ میں نے آپ کو طریقہ کار نہیں بتایا کہ ڈفرینشیل اکویشن کیسے آتی ہے. یہ کسی وقت ہم جب یہ فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشنز کمپلیٹ کر لیں گے, یعنی ان کے سولوشنز ہم دیکھ لیں گے, تو آئی ول ٹرائی ٹو ایکسپلین ویری بریفلی ٹو یو کہ ہاؤ ڈو یو گیٹ اے ڈفرینشیل اکویشن فرام اے فنکشن, کہ جو ہمارے پاس ڈفرینشیل اکویشن آتی کہاں سے, اس فنکشن سے ہم وہاں پہ کیسے پہنچتے ہیں, کیا ریورس پروسیس کرنے کے بعد وہاں پہنچ جائیں گے یا ہم نہیں پہنچیں گے. اب ہم نے ایک دوسری طرح کی ڈفرینشیل اکویشن کو سالو کرنے کا طریقہ کار سیکھا. اس کے لیے ایک ایگزامپل کی, کچھ اور ایگزامپلس بھی کریں گے, اور اس کو دوبارہ سے ریوائز کر لیجئے. ہمارے پاس اگر ایک ڈفرینشیل اکویشن دی ہوئی ہے اور اس کے اندر فنکشن ہوموجینس ہے, اور فنکشن ہوموجینس کی ٹیسٹ کے لیے کرائٹیریا یہ ہے کہ فنکشن آف ٹی ایکس ٹی وائی شوڈ بی اکول ٹو فنکشن آف ایکس وائی. اگر یہ کنڈیشن سیٹسفائی کرتی ہے تو ڈفرینشیل اکویشن ہوموجینس ہے. اس کو سالو کرنے کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ وائی کی جگہ آپ نے زیڈ ایکس کر لیں. کچھ کتابوں میں آپ کو نظر آئے گا وائی از اکول ٹو وی ایکس, تو جو بھی ہے اٹ ڈز ناٹ میک اینی ڈفرنس. تو آپ ایسا کریں کہ اس کو سبسٹیچیوٹ کریں, وائی از اکول ٹو زیڈ ایکس اور ڈی وائی بائی ڈی ایکس اکول ٹو ڈی زیڈ بائی ڈی ایکس انٹو ایکس پلس زیڈ. یہ جب سبسٹیچیوٹ کریں گے تو دونوں سائڈ کے اوپر آپ کے پاس کچھ زیڈ ہوگا کچھ ایکس ہوگا. اس کو الگ الگ کر لیں, ایک طرف زیڈ رکھ لیں ایک طرف ایکس لے جائیں, اور الٹیمیٹلی اس کو ویریبل سیپریبل میتھڈ سے سالو کرنے کی کوشش کریں, انٹیگریٹ کریں, کانسٹنٹ آف انٹیگریشن لگائیں, آپ کے پاس جواب آ جائے گا. اگر کنڈیشنز دی ہوئی ہیں آپ کے پاس, انیشیل کنڈیشنز یا باؤنڈری کنڈیشنز, تو آپ کے پاس اس طریقے کا ایک پرٹیکولر سولوشن آ جائے گا ڈپینڈنگ آن دی کنڈیشنز. ناؤ وی اسٹارٹ دی سیکنڈ ٹاپک. سیکنڈ ٹاپک کوئی نئی طرح کی ڈفرینشیل اکویشن نہیں ہے, یہ وہی ڈفرینشیل اکویشنز ہیں جو آپ کے پاس پہلے تھیں, لیکن تھوڑی سی مختلف ہوں گی. ان کو ہم کہتے ہیں اکویشنز ریڈیوسیبل ٹو ہوموجینس فارم. یعنی کیا مطلب ہے کہ وہ اکویشنز جو کچھ تھوڑی بہت سبسٹیچیوٹ کرنے کے بعد ریڈیوس ہو جائیں ہوموجینس فارم میں. یعنی ہم کیا کریں گے کہ وہی ہم ٹیکنیکس, وہی ہم فارمولا, وہی ہم طریقہ کار لگا سکیں جو ہم ہوموجینس ڈفرینشیل اکویشن میں لگاتے ہیں. Now we'll see what they are and how they can be solved. How they can be solved. That's the topic for the discussion now. آپ کے اسکرین پہ آ گیا ہوگا یہ کہ equations reducible to homogeneous form اب ہم اسٹڈی کر رہے ہیں, اور یہ کس قسم کی ہوتی ہیں. یہ equation کچھ اس طرح کی ہے, dy by dx is equal to a1x plus b1y plus c1 over a2x plus b2y plus c2. اب اگر آپ دیکھیں تو یہ کچھ اس طرح کی ہی اکویشن ہے, لیکن یہ جو آپ کے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ پر فنکشن دیا ہوا ہے یہ ہوموجینس نہیں ہوگا. کیوں ہوموجینس نہیں ہوگا؟ کیونکہ اس کے اندر آپ کے پاس c1 c2 کانسٹنٹ آئے ہیں. اب یہ جب اکویشن آئی ہیں تو ہم کہتے ہیں اس طرح کی اکویشن کو دیز آر
reducible to homogeneous form. کیوں کہتے ہیں؟ That's what we will try to explain. اب اس میں دو طرح کی equations ہوتی ہیں. پہلی تو وہ ہوتی ہیں جس کے اندر یہ جو کنڈیشن ہے آپ کے پاس کہ کوفیشنٹ کی جو ریشو ہے وہ برابر ہے. کوفیشنٹ کی جو ریشو ہے وہ برابر ہونی چاہیے. تو پہلی کنڈیشن تو وہ ہے A1 over A2 should be equal to B1 over B2. یعنی کہ X کے کوفیشنٹ اوور Y کے کوفیشنٹ. یہ ذرا دیکھ لیں، غور سے دیکھ لیں، غور سے دوبارہ سے کہ واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ایکسپلین ٹو یو کہ دیٹ A1 over A2 should be equal to B1 over B2. یعنی کہ اوپر کے فنکشن کے اندر جو X کا کوفیشنٹ ہے اس کو نیچے کے جو فنکشن میں X کے کوفیشنٹ سے ڈیوائڈ کریں تو یہ جو آپ کے پاس ریشو آئے یہ اس کے برابر ہونی چاہیے جو Y کے کوفیشنٹ نیومریٹر میں ہے اور Y کا کوفیشنٹ جو ہے ڈینومینیٹر میں. اگر یہ ریشو برابر آ جائے تو اس کو سالو کرنے کا ایک مختلف طریقہ کار ہے، لیکن اگر یہ برابر نہ آئے تو اس کو سالو کرنے کا ایک ڈفرنٹ طریقہ کار ہوتا ہے. اس کی ایک ایگزامپل لیتے ہیں اور اس ایگزامپل کو ہم سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب now we try to solve this differential equation جو ہمارے پاس ہے dy by dx equal to 2x plus 3y minus 1 over 2x plus 3y plus 2 with negative sign. اس ڈفرینشیل اکویشن کو ہم سالو کرنے کی کوشش کریں گے اور اگر ہم دیکھیں اس کو غور سے اور وہ کنڈیشن لگانے کی کوشش کریں A1 over A2 is equal to B1 over B2 یا وہ کنڈیشن چیک کریں کیا یہ کنڈیشن سیٹسفائی کرتی ہیں. ہاں آپ دیکھیں گے کہ کنڈیشن اس کیس کے اندر سیٹسفائی کرتی ہیں کہ 2 over 2 is 1 and 3 over 3 is also 1. تو A1 over A2 is equal to B1 over B2. Now we proceed further to solve this differential equation. تو جناب عالی کاغذ پینسل سنبھالیے، اس کو سالو کرنے کی کوشش کیجئے، فارمولا لگائیے. میں نے بتایا تھا کہ یہ میکینیکل میتھمیٹکس ہے، اگر آپ اس اسٹیپ فالو نہیں کریں گے تو کہیں نہیں پہنچیں گے. اب 2x plus 3y 2x plus 3y اوپر بھی ہے نیچے بھی ہے، بڑا آسان سا ہے کہ 2x plus 3y کو z سبسٹیچیوٹ کر دیں، نیچے بھی 2x plus 3y کو z سبسٹیچیوٹ کر دیں اور اسی طریقے سے dy by dx کی ویلیو معلوم کریں. وہاں سے آپ کے پاس کیا آتا ہے اور یہاں پہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ دیٹ ول بی z minus 1 over z plus 2. لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ کیا آ جائے گا؟ ہم نے کیا سبسٹیچیوٹ کیا ہے؟ z is equal to 2x plus 3y. تو آپ کے پاس آ جائے گا dz by dx is equal to 2 plus 3 dy by dx. یہ نکالا ہے، چیک کریں. dz by dx equal to 2 plus 3 dy by dx. تو dy by dx کیا ہو جائے گا آپ کے پاس؟ dz by dx minus 2 whole divided by 3. That will be the value of dy by dx. یہ ہم سبسٹیچیوٹ کرتے ہیں and we see what do we get. یہی چیز آ گئی dy by dx is equal to 1 by 3 dz by dx minus 2. یہ میں نے بتایا تھا بھی آپ کو، یہی ہے. Now you can separate the variables. جب ویریبلس کو سیپریٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک نئی اکویشن آئے گی. اس اکویشن کو سیپریٹ کر لیں، سمپلیفائی کر لیں، ایل سی ایم وغیرہ لے لیں، جو کچھ بھی لینا ہے. اینڈ دیٹس واٹ یو ول گیٹ z plus 2 over minus z plus 7 dz is equal to dx. اور اس میں ہم نے ایک طرف کو z رکھا ہے اور دوسری طرف x. Now the variables have been separated. You can simply integrate both sides and find the answer. دیکھتے ہیں جواب کیا آتا ہے. چاہے آپ ایک آدھ منٹ دیکھ لیں، کچھ سیکنڈ دیکھ لیں. لیٹس سی. اب آپ کے پاس اس کو سمپلیفیکیشن کے پاس جو جواب آئے گا وہ کیا آئے گا؟ مائنس زیڈ مائنس 9 log نیچرل z minus 7 that is equal to x plus a. ٹھیک ہے.
3 4 اسٹیپس کرنے کے بعد پھر انٹیگریٹ کریں گے. جب انٹیگریٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ جواب آنا چاہیے. کچھ لاگ کی پراپرٹیز لگائیں, کچھ فنکشنز کو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ لے کے جائیں, کچھ فنکشنز کو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ لے کے جائیں, اور اس کو سمپلیفائی کرنے کی کوشش کریں. سمپلیفیکیشن میں لاگ کی پراپرٹی بھی لگائیں. جب آپ لاگ کی پراپرٹی لگانے کے بعد الٹیمیٹلی آپ کے پاس جواب آنا چاہیے. وہ جواب ہوگا 2x + 3y - 7 to the power -9 and that is equal to c e to the power 3 into x + y. یہ آپ کے پاس جواب آیا ہے. بڑا چھوٹا سا ہے, آپ کے پاس پتہ نہیں آپ کو نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے. میں آپ کی سہولت کے لیے دوبارہ سے پڑھ دیتا ہوں کہ 2x + 3y - 7 to the power -9 that is equal to c e to the power 3x + y. اب c کہاں سے آیا؟ یہ ہم نے جو ہمارے پاس کانسٹنٹ آف انٹیگریشن a تھا, جب اس کا اینٹی لاگ لیں گے ہم تو e to the power a آ جائے گا, اور اس e to the power a کو ایک نیا کانسٹنٹ ہم نے ڈکلیئر کر دیا, اس کو نیا ڈیفائن کر دیا تاکہ یہ ایک سیمیٹری رہے. ایک ایکویشن یا ایک جواب جو آپ کے پاس نظر آئے وہ کوئی ایک سیمیٹریکل جواب نظر آئے, اچھا سا نظر آئے, اس لیے ہم نے اس کو c کو e to the power a سے سبسٹیچیوٹ کر دیا ہے. اینڈ دیٹس واٹ آور آنسر از. تو ہم نے کیا کیا اس کے اندر, اس سوال کے اندر, اس کو ہم تھوڑا سا اینالائز کر لیں. تو ہمارے پاس پہلے تھا ایک فنکشن رائٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر. واٹ واز دیٹ فنکشن؟ وہ ایک ایسا فنکشن تھا جو کہ ہوموجینس نہیں تھا, لیکن ہم اس کو ریڈیوس کر سکتے تھے ہوموجینس فارم میں. اس کے اندر a1/a2 = b1 اور b2 کی کنڈیشن سیٹسفائی کرتی تھی. تو ہم نے z = a1x + b1y والا فارمولا یہاں پہ اپلائی کیا, سبسٹیچیوٹ کیا, ریپلیس کر دیا z کو کس سے؟ ادر وے راؤنڈ, یعنی کہ ہم نے a1x + b1y کو ریپلیس کر دیا z کے ساتھ. اسی طریقے سے dy/dx کو ہم نے چینج کر دیا dz/dx سے. یہ ایکویشن بن گئی ہمارے پاس کس کے اندر؟ x اور z میں. اس کو ہم نے ویریبل سیپریبل میتھڈ سے سالو کیا. سالو کرنے کے بعد الٹیمیٹلی ہم نے ویلیو z کی سبسٹیچیوٹ کر دی اور ہمارے پاس جواب آ گیا. تو یہ ایک آسان طریقہ کار تھا ایکویشن کو ریڈیوس کرنے کا ہوموجینس فارم میں, تاکہ ہم وہ کنڈیشنز یہاں پہ اپلائی کر سکیں. اب اس کے بعد ہمارے پاس سیکنڈ ہے ایکویشن, سیکنڈ ٹائپ آف ایکویشنز ہیں جس کے اندر a1/a2 is not equal to b1/b2. Once again, let's be very clear that now we are trying to consider those sort of equations which can be reduced to homogeneous form, but the conditions of a1/a2 is not equal to b1/b2 would apply here. ٹھیک ہے, let's start with solving that example. لیکن کیا کرنا ہے ہم نے؟ x = x + h سبسٹیچیوٹ کرنا ہے, y = y + k سبسٹیچیوٹ کرنا ہے. ہم اپنی اب اس ڈسکشن کو فارملائز کرتے ہیں اور ایکویشن کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہی ایکویشن جو کہ ڈفرینشیل ایکویشن ہے اور ہوموجینئس فارم میں ریڈیوس ہو سکتی ہے. لیٹس ٹرائی ٹو سی واٹ دیز سارٹ آف ڈفرینشیل ایکویشنز آر. کیا طریقہ کار ہیں, کیسے سالو کریں گے, ڈسکس کرتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. دس از اے typical differential equation which can be reduced to a homogeneous form of differential equation. dy/dx is equal to a1x + b1y + c1 over a2x + b2y + c2. پہلی کنڈیشن جو ہم نے بڑی سمپل والی کی تھی a1/a2 is equal to b1/b2. Now in this very condition a1/a2 is not equal to b1/b2. یہ ایک ٹپیکل کنڈیشن ہے, یہ ایک ٹپیکل ڈفرینشیل ایکویشن ہے. اس کو سالو کرنے کا طریقہ کار ہے, تھوڑا سا ہنٹ میں نے آپ کو دیا ہوا ہے, وہی سبسٹیچیوشن یہاں ہم کریں گے. اینڈ یہ نیکسٹ سلائیڈ آنے والی ہے, اس کے اندر ہم سبسٹیچیوٹ کریں گے کہ x = x + h اینڈ y = y + k. ہاں, یہ x = x + h اینڈ y = y + k اگر آپ سبسٹیچیوٹ کریں گے تو آپ کے پاس یہ جو ڈفرینشیل ایکویشن آئی ہے اس کے اندر dy/dx is equal to a1x + b1y + a1h + b1k + c1 in the numerator. Similarly in the denominator is a2x + b2y, a2x + b2y + a2h + b2k + c2.
یہ دو ایکسپریشن ہے. اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہ ہمارے پاس جو کانسٹنٹس ہیں اس کو کسی صورت سے ایلیمنیٹ کرنا ہے, اور وہ اسی صورت سے ایلیمنیٹ ہو جائیں گے کہ اگر آپ A1H plus B1K plus C1 is equal to 0 سبسٹیچیوٹ کر لیں, and A2H plus B2K plus C2 is equal to 0. یعنی یہ کنڈیشن اگر ہم امپوز کر لیں تو ہمارے پاس H and K جو ہم نے آربیٹری کانسٹنٹس رکھے ہیں ان کی ویلیو آ جائے گی, اور آپ کے پاس یہ X اور Y ویریبلس وہی ہیں جو کہ ہم نے اوپر ڈیفائن کیے ہیں. لیٹس گو ان ٹو دی سیکنڈ اسٹیپ. This is what I have written once again. A1H plus B1K plus C1 is equal to 0 and A2H plus B2K plus C2 is equal to 0. یہ آپ کے پاس simultaneous linear equation ہے, اس کو solve کریں گے. جب اس کو solve کریں گے تو آپ کے پاس H اور K کی ویلیو آ جائے گی. دونوں طریقے سے solve کر سکتے ہیں کہ اگر آپ پہلی equation لیں اس میں سے K کی ویلیو معلوم کر کے سیکنڈ equation میں سبسٹیچیوٹ کر دیں. اس طرح کی ہم نے بہت ساری ایکویشن جو ہے نا سیکنڈ ایئر میں اور 10th میں بھی سالو کی تھیں. جب ہم سالو کر لیں گے تو آپ کے پاس H اور K کی ویلیو آ جائے گی. وہ H اور K کی ایکویشن, یہ جو ڈفرینشیل ایکویشن تھی اس کے اندر آپ سبسٹیچیوٹ کریں گے تو آپ کی جو ڈفرینشیل ایکویشن ہے وہ ایک سمپلیفائڈ فارم میں آ جائے گی. dy/dx از اکول ٹو A1x پلس B1y اوور A2x پلس B2y. لیکن لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ dy/dx d کیپٹل Y ہے اور d کیپٹل X ہے. ٹھیک ہے نا, یہ وہ y اور وہ x ذرا ڈفرینٹ ہے, یعنی دو اس میں x اور y آ رہے ہیں. x ایک چھوٹا ہے, اسمال ہے, اور دوسرا کیپٹل X ہے. کیپٹل X کو ہم نے ڈیفائن کیا تھا وہاں پر کہ دیٹ از اکول ٹو اسمال x مائنس اسمال h. ٹھیک ہے, تو دیٹس ہاؤ وی ٹرائی ٹو سالو دس اکویشن. اب یہ جو اکویشن ہے یہ آپ کے پاس کون سی اکویشن آ گئی؟ یہ ہمارے پاس ہوموجینس اکویشن آ گئی, جس کو سالو کرنے کا طریقہ ہم نے ابھی آپ کو بتایا ہے. چاہے آپ اس میں y از اکول ٹو Vx سبسٹیچیوٹ کر لیں یا y از اکول ٹو Zx سبسٹیچیوٹ کر لیں. Z اور V جو ہے یہ آپ کے ڈفرنٹ ویریبلس ہیں جو کہ ہم ابھی انٹروڈیوس کریں گے, اور ان انٹروڈیوس کرنے کے بعد اس کو ہم سبسٹیچیوٹ کریں گے, اینڈ دین وی ول ٹرائی ٹو سالو دس ہوموجینس ڈفرینشیل اکویشن ان طریقہ کار سے جو کہ ہم نے آج پڑھے ہیں, آج ہم نے دیکھے ہیں. چلتے ہیں آگے, کوئی ایگزامپل لیتے ہیں اور اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے اندر تھوڑا سا ٹائم تو لگے گا, لیکن ایسے ہی سیکھتے ہیں, ایسے ہی آگے ہم چلتے ہیں. یہ ایک ایگزامپل لی ہے میں نے آپ کے لیے. یہ ایگزامپل جو اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ بڑی سادہ سی ایگزامپل ہے, اور اس ایگزامپل کو ہم انہی طریقے سے سالو کریں گے. کس طریقے سے کہ اسمال y کو ہم سبسٹیچیوٹ کریں گے کیپٹل Y پلس K, اسمال x کو سبسٹیچیوٹ کریں گے کیپٹل X پلس H کے ساتھ, اور H اور K کی کنڈیشن معلوم کریں گے. کس طریقے سے؟ وہی میں نے بتایا تھا کہ کانسٹنٹ جو بھی آئے گا اس کو آپ اکویٹ کریں گے 0 کے برابر میں, نیومریٹر کے اندر بھی اور ڈینومینیٹر کے اندر بھی. لیٹس ٹرائی ٹو سالو دس ون. اس اکویشن کو سالو کرتے ہیں. کیا اکویشن ہے ہمارے پاس؟ dy/dx از اکول ٹو x plus 2y minus 4 over 2x plus y minus 5. We start solving this equation. پہلے اسٹیپ میں ہم نے کیا کیا؟ x is equal to x plus h, y is equal to y plus k. اگر آپ اس کے اندر سبسٹیچیوٹ کریں گے تو آپ کے پاس جو ایک ڈفرینشیل اکویشن ماڈیفائڈ بنے گی وہ یہ ہے, d کیپٹل Y over d کیپٹل X is equal to x plus 2y plus h plus 2k minus 4. یہ ذرا سا غور کیجیے گا کہ یہ کیپٹل Y ہے, شاید یہاں پر ہم نے اسمال y لکھا ہوا ہے یہاں پہ y, لیکن دس از اے کیپٹل Y. So x plus 2y plus h plus 2k minus 4 over 2h plus k minus 5 plus 2x plus y. یہ نظر آ رہا ہے؟ کلیئر ہے؟ I hope it is. Now in the next step what we will have to do, we will have to find the value of h and k in such a way that h plus 2k minus 4 is equal to 0 and 2h plus k minus 5 is equal to 0. So solve کریں, دیکھیں کیا چیز آتی ہے. h plus 2k minus 4 is equal to 0, 2h plus k minus 5 is equal to 0. اس کو simultaneously solve کیا ہے تو میرے پاس جو جواب آیا ہے h is equal to 2 اور k is equal to 1. یہی آپ کے پاس بھی جواب آنا چاہیے.
اور جب یہ جواب آ جائے تو ایچ اور کے کی ویلیو ہم وہاں پہ سبسٹیچیوٹ کریں گے. Now let's go to the next step. The next step is dy by dx is equal to x plus 2y over 2x plus y. اب یہ جو equation ہے یہ ریڈیوس ہو گئی ہے ٹو اے نارمل ہوموجینئس ڈفرینشیل اکویشن, اور اس کو ہم سالو کر سکتے ہیں. سالو کرنے کا طریقہ کار وہی ہوگا جیسے میں نے ابھی بتایا تھا کہ ہم اس میں سبسٹیٹیوٹ کر رہے ہیں y از اکول ٹو وی ایکس. نا y از اکول ٹو وی ایکس, وی ایک نیا ویریبل انٹروڈیوس کر رہے ہیں اور اس کو ہم چاہیں گے, ہماری خواہش ہوگی کہ یہ دوبارہ سے جو فرسٹ فارم تھی جس میں ہم نے ایکویشن کو سالو کرنے کی کوشش کی تھی ویریبل سیپریبل فارم سے, اس کو بھی ہم ویریبل سیپریبل فارم سے سالو کر سکیں گے. یہ سبسٹیٹیوشن کریں کہ y از اکول ٹو وی ایکس اینڈ ڈی وائی بائی ڈی ایکس کیا آ جائے گا v پلس ایکس انٹو ڈی وی بائی ڈی ایکس. ونس اگین آئی ریپیٹ, y از اکول ٹو وی ایکس, ڈی وائی بائی ڈی ایکس از اکول ٹو وی پلس ایکس ڈی وی بائی ڈی ایکس. تو یعنی کہ آپ نے y کو ریپلیس کر دیا ہے اندر ویریبل سے v سے. اس کا مین پرپز یہ ہے کہ ہم اس اکویشن کو دوبارہ سے ریڈیوس کر سکیں تاکہ ہمارے جو ویریبلس ہیں وہ سیپریٹ ہو جائیں. یہ دیکھیے ہمارے پاس ایک اکویشن آ گئی, x انٹو ڈی وی بائی ڈی ایکس از اکول ٹو 1 مائنس وی اسکوائر اوور 2 پلس وی. یہ جو اکویشن آئی ہے یہ ہمارے پاس آفٹر سبسٹیٹیوشن اور 2 اسٹیپس کرنے کے بعد آئی ہے. اس کو آپ کو سمپلیفائی کرنا پڑے گا, ایک طرف سے v کو ایک طرف لے کے آئے ہیں اور ہم نے x کو ایک طرف رکھا ہے, لیکن ہمارے پاس جو ڈفرینشیل آپریٹر ہے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ وہ ڈی وی بائی ڈی ایکس ہے. تو اب یہ تو بڑی آسان سی ڈفرینشیل اکویشن بن گئی جس کے اندر ہم اس کے ویریبلس کو الگ الگ کر سکتے ہیں, سیپریٹ کر سکتے ہیں. ونس اگین ہم نے کیا کیا, ایک ڈفرینشیل اکویشن لی جو کہ بڑی ایک جنرل قسم کی تھی, وہ ہوموجینئس بھی نہیں تھی, اس کے اندر ویریبلس کو بھی سیپریٹ ہم نہیں کر سکتے تھے. تو پہلے ہم نے یہ کیا کہ اس کو ہم نے ہوموجینئس فارم میں ریڈیوس کیا. ریڈیوس کرنے کے لیے ہم نے کچھ سبسٹیٹیوشن کی اور وہ جو ہم نے اپنے پاس سے ایچ اور کے لگایا اس کی ویلیو ہم نے کیلکولیٹ کی. کیلکولیٹ کرنے کے بعد ہم نے اسمال ویریبل ایکس اور وائی کو ریپلیس کیا بڑے ویریبل سے, سبسٹیٹیوٹ کیا ڈفرنٹ ویریبل سے یعنی کیپٹل ایکس اور کیپٹل وائی سے. اور یہ جب ہم نے سبسٹیٹیوٹ کیا تو ہمارے پاس ایک اکویشن آ گئی جو کہ پراپر ہوموجینئس ڈفرینشیل اکویشن تھی. اس کو سالو کرنے کے لیے ہمارے پاس طریقہ کار موجود ہے. ان طریقہ کار کو ہم اپلائی کرنے کی کوشش کی. y از اکول ٹو وی ایکس سبسٹیٹیوٹ کیا جس کے ڈی وائی بائی ڈی ایکس اکول ٹو وی پلس ایکس ڈی وی بائی ڈی ایکس. میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ یہ آپ کو ازبر ہو جائے, رٹا لگانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن اس لیے کہ یہ چیزیں بڑی کلیئر ہونی چاہیے اور بار بار یہ آپ کو کرنے پڑیں گی اور بار بار آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا کیلکولیشن کرنے کا. ہم دوبارہ سے آتے ہیں اپنی ڈفرینشیل اکویشن کے اوپر جس میں ہم نے اپنے ویریبلس کو سیپریٹ کر لیا ہے 2 پلس وی اوور 1 مائنس وی اسکوائر ڈی وی از اکول ٹو ڈی ایکس بائی ایکس. اب لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ بڑا سمپل سا ایک ایکسپریشن ہے, اس کو آپ بڑی آسانی سے انٹیگریٹ کر سکتے ہیں. رائٹ ہینڈ سائڈ پہ تو بہت ہی آسان ہے. اب کیا کریں گے, اس کو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کسی طریقے سے بھی اس کو انٹیگریٹ کر لیں, چاہے پارشل فریکشن بنا لیں, چاہے اس کے آپ الگ الگ حصے کر لیں. الٹیمیٹلی اس کو سالو پارشل فریکشن سے کریں گے تو یہ آسانی سے ہو جائے گا. ناؤ وی ول سالو دس اکویشن. ہمارے پاس جو جواب آئے گا اس کے اندر v اور x ہوگا, لیکن v ہمارے پاس کہاں سے آیا تھا, ہم نے سبسٹیٹیوٹ کیا تھا y کو, y از اکول ٹو وی ایکس. تو v کی ویلیو کیا آئے گی آپ کے پاس y بائی ایکس. لیکن جب آپ کے پاس جواب آئے گا تو v از اکول ٹو وائی بائی ایکس تو سبسٹیٹیوٹ کر لیں گے, لیکن یہ y کیپٹل ہے اور x کیپٹل ہے. اس کے اندر آپ کو دوبارہ سے سبسٹیٹیوشن کرنی پڑے گی. کون سی سبسٹیٹیوشن, جس میں ہم نے کہا تھا کہ x کی ویلیو, کیپٹل x کی ویلیو اسمال x مائنس اسمال h, کیپٹل y کی ویلیو از اسمال y مائنس اسمال h, اسمال k سوری, اسمال y از اکول ٹو کیپٹل y پلس k. سملرلی کیپٹل Y از اکول ٹو اسمال y مائنس k. یہ ہم نے اوریجنل جو سبسٹیچیوٹ کی تھی نا, اس کو دوبارہ سے واپس سبسٹیچیوٹ کریں گے تو آپ کے پاس جو جواب آئے گا سمپلیفائی کرنے کے بعد x اور y کے اندر آ جائے گا, اسمال x اور اسمال y, جس کے اندر ہمارے پاس اوریجنل ڈفرینشیل اکویشن دی گئی تھی. تو یہ جواب آئے گا.
میں یہ جواب ابھی آپ کو نہیں دکھا رہا ہوں کیونکہ آپ کو خود سالو کرنا ہے. بڑا آسان سا سوال ہے, اس کو سالو کر لیں گے کیونکہ یہ آپ کی ایک چھوٹی سی پریکٹس ہو جائے گی وہ ڈفرینشیل ایکویشن کو سالو کرنے کے لیے جو اس کے اندر ویریبل سیپریٹ کیے جا سکتے ہیں. آج ہم نے ڈفرینشیل ایکویشن سالو کی. کون سی والی؟ ایک تو وہ ایکویشنز جو کہ ٹپیکل ہوموجینئس ڈفرینشیل ایکویشنز تھی. اس کے بعد ہم نے وہ ایکویشن سالو کرنے کی کوشش کی جس کے اندر ہم اس کو ریڈیوس کر سکتے تھے. اگر ہم اس کو آج ریوائز کر لیں تو ذرا اچھا رہے گا, اور انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم بہت ساری ایگزامپلس اس کی سالو کریں گے اور اس کے اندر مختلف قسم کے کنڈیشنز آئیں گی, مختلف کیسز آئیں گے, وہ بھی ہم اسٹڈی کریں گے. لیکن ایک دفعہ ریوائز کر لیں تو آسانی ہو جائے گی. کہاں سے اسٹارٹ کیا تھا ہم نے سب سے پہلے اسٹارٹ کیا تھا کہ ہوموجینس فنکشن کیا ہوتا ہے. ہوموجینس فنکشن کی ڈیفینیشن ونس اگین کہ کوئی بھی فنکشن ایف ایکس وائی دیا ہوا ہے آپ کے پاس, ایف آف ٹی ایکس ٹی وائی از اکول ٹو ایف ایکس وائی, یعنی کہ اگر یہ کنڈیشن سیٹسفائی کرتی ہے تو وہ فنکشن جو ہوگا وہ ہوموجینس فنکشن ہوگا. اور اگر وہی ٹپیکل ڈفرینشیل ایکویشن ڈی وائی بائی ڈی ایکس اکول ٹو ایف ایکس وائی, یہ فنکشن جو ایف ایکس وائی ہے یہ وہ کنڈیشن سیٹسفائی کر لے تو آپ کے پاس یہ جو ڈفرینشیل ایکویشن بنے گی یہ ہوموجینئس ڈفرینشیل ایکویشن بنے گی. اس کو سالو کرنے کا طریقہ کار کیا بتایا تھا ہم نے کہ y از اکول ٹو وی ایکس یا y از اکول ٹو زیڈ ایکس, اور y از اکول ٹو وی ایکس اگر آپ سبسٹیچیوٹ کر رہے ہیں تو ڈی وائی بائی ڈی ایکس اکول ٹو وی پلس ایکس ڈی وی بائی ڈی ایکس. یہ سبسٹیچیوٹ کریں گے, سبسٹیچیوٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس جو y ویریبل ہے وہ ختم ہو جائے گا اور یہ اکویشن رہ جائے گی v اور x میں, جس کے اندر ہم ویریبل کو سیپریٹ کر لیں گے. جب ویریبل کو سیپریٹ کر لیں گے تو ہمارے پاس کیا جائے گا, دو طرف دو فنکشنز آ جائیں گے, دو طرف دو انٹیگرلس آ جائیں گے جس کو ہم آسانی کے ساتھ انٹیگریٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ایک طرف آپ کے پاس ویریبل v ہوگا, دوسری طرف آپ کے پاس ویریبل x ہوگا. اس کو سالو کرنے کے بعد دوبارہ سے ہم سبسٹیچیوٹ کر دیں گے y کی ویلیو جو بھی ہم نے سبسٹیچیوٹ کی تھی یا v کی ویلیو جو ہم نے وہاں پہ سبسٹیچیوٹ کی تھی, اینڈ دیٹس واٹ وی ول گیٹ دی آنسر. تو یہ بڑی آسان سی ایکویشن تھی. دوسرے کیس میں ہم نے یہ کیا کہ ایکویشن جو ہے بذات خود تو ہوموجینس نہیں ہے لیکن وہ ریڈیوس کی جا سکتی ہے ہوموجینس فارم کے اندر. اس کے اندر ہمارے پاس ٹپیکل ڈفرینشیل ایکویشن تھی y ڈی وائی بائی ڈی ایکس از اکول ٹو اے ون ایکس پلس بی ون وائی پلس سی ون اوور اے ٹو ایکس پلس بی ٹو وائی پلس سی ٹو. اس کے اندر ہم نے کیا کہا, ہم نے کہا کہ یہ ایکویشن ریڈیوس کی جا سکتی ہیں ہوموجینس فارم کے اندر. اور اس کے اندر دو کنڈیشن تھیں. پہلی کنڈیشن یہ تھی کہ اگر آپ کے پاس آسان والی ڈفرینشیل ایکویشن ہے جس میں اے ون اوور اے ٹو از اکول ٹو بی ون بی اوور بی ٹو, اگر اتفاق سے یہ کنڈیشن فلفل ہو جائے, یہ کنڈیشن اس کسی بھی ڈفرینشیل ایکویشن کے اندر آپ کو ملے تو آپ اس کو بڑی آسانی کے ساتھ سالو کر سکتے ہیں کہ z از اکول ٹو اے ایکس پلس بی وائی یا z از اکول ٹو اے ون ایکس پلس بی ون وائی یا z از اکول ٹو اے ٹو ایکس پلس بی ٹو وائی سبسٹیچیوٹ کر دیں گے تو آپ کے پاس جو ایکویشن آئے گی وہ ذرا سی سمپل ہوگی اور اس کے اندر ونس اگین ویریبل سیپریٹ کر لیں گے اور آپ سالو کر سکیں گے. لیکن دوسری جو کنڈیشن تھی وہ ذرا ٹپیکل ویری اسٹینڈرڈ فارم آف ٹپیکل فارم آف equation which can be reduced to the homogeneous form, that was dy by dx equal to a1x plus b1y plus c1 over a2x plus b2y plus c2. اس ایکویشن کے اندر ہم نے یہ کہا آپ کو کہ آپ نے سبسٹیٹیوشن کرنا ہے سو دیٹ یہ c1 اور c2 آپ کے پاس جو دو چیزیں کانسٹنٹ نظر آ رہے ہیں کسی صورت سے ایلیمنیٹ ہو جائے. اس میں ہم نے سبسٹیٹیوشن کیا کیا تھا کہ x equal to capital X plus h اور اسمال y is equal to capital Y plus k کیا تھا. اور ہم نے کہا تھا کہ ایچ اور کے ایسے ہم سلیکٹ کریں گے تاکہ وہ جو ہمارے پاس دو سائملٹینیس ایکویشن آئی تھی اور اس میں سے ہم نے ایچ اور کے کی ویلیو معلوم کی تھی. اینڈ دین یہ جو ایکویشن تھی ہمارے پاس ٹپیکل ایکویشن, اس کو ہم نے ریڈیوس کر دیا تھا کس کے اندر, ہوموجینئس فارم کے اندر, ہوموجینئس ڈفرینشیل ایکویشن, اور اس کو پھر ہم نے سالو کیا تھا ونس اگین کیپٹل وائی از اکول ٹو کیپٹل وی انٹو ایکس سبسٹیٹیوشن کرنے کے بعد, اور کیپٹل وائی کو پھر ہم نے ڈیفرینشیٹ کیا تھا ڈی وائی بائی ڈی ایکس اکول ٹو وی پلس ایکس ڈی وی بائی ڈی ایکس, اینڈ ہمارے پاس جواب آیا تھا کس طریقے سے. پہلی جو ہمارے پاس پہلے جو ہمارے پاس تھی ویریبل سیپریبل فارم کے طریقے سے سالو کرنے کے بعد ہمارے پاس جواب آیا تھا. جواب آنے کے بعد ہم نے بیکورڈ سبسٹیٹیوشن کیا تھا. سب سے پہلے ہم نے کیپٹل وائی اور کیپٹل ایکس کی ویلیو پٹ کی تھی, پھر اس کے بعد اس کے اندر ایچ اور کے کی ویلیو سبسٹیٹیوٹ کی تھی, اینڈ دیٹس ہاؤ وی گاٹ دی آنسر. تو یہ میں نے ایک ویری کوئکلی ویری کروڈلی ہم نے برش اپ کرنے کی کوشش کی ہے, ریوائز کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو کچھ آپ نے پڑھا تھا.
اس کے لیے کچھ ایگزامپلس انشاءاللہ اگلے ہم لیکچر میں کریں گے. ہمارے پاس اس کے علاوہ بھی کچھ اور فارمز کی ڈفرینشیل ایکویشنز ہوں گی. ان فارمز کے اندر ہمارے پاس جو دو اور طریقے کی ہم ڈفرینشیل ایکویشنز کریں گے فرسٹ آرڈر کی انشاءاللہ 6 اور 7 میں. 5th کے اندر جو ہمارا 5th لیسن ہوگا اس کے اندر ہم ایگزامپلس کی کریں گے اینڈ آلسو ویل ٹرائی ٹو انٹروڈیوس ادر فارمس آف ڈفرینشیل ایکویشن. امید ہے کہ یہ آپ نے آج جو کچھ پڑھا ہوگا اس کو ریوائز کریں گے, ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ, 2 دفعہ نہیں 3 دفعہ, اور اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کریں گے لیکچر نمبر 3 سے, جس کے اندر ہم نے بہت ساری ایگزامپلس کی تھی. نیکسٹ ٹائم ہم ایگزامپلس زیادہ کریں گے اور اس وقت تک آپ یہ ایکسرسائز کرتے رہیں, پریکٹس کرتے رہیں تاکہ یہ جو چیز ہے آپ کے پاس ازبر رہے. میں بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ یہ جو میتھمیٹکس ہم پڑھ رہے ہیں یہ ایبسٹریکٹ میتھمیٹکس نہیں ہے, یہ میکینیکل سارٹ آف میتھمیٹکس ہے جو کہ وی لرن بائی ڈوئنگ اٹ. جتنا آپ کریں گے, جتنا آپ پریکٹس کریں گے, اتنا ہی اس میں مہارت ہے. جس طریقے سے آپ کرکٹ کھیلتے ہیں, کرکٹ کے اندر جتنی پریکٹس, کرکٹ کے اندر گھر میں بیٹھ کے اگر آپ سوچتے رہیں کہ میں اس طرح سے شاٹ کھیلوں گا, اس طرح سے شاٹ کھیلوں گا, تو نہیں ہوتا ہے. جب تک کہ آپ گراؤنڈ کے اندر نہیں جاتے ہیں, جب تک کہ گراؤنڈ کے اندر پریکٹس نہیں کرتے ہیں بیٹنگ کی, بالنگ کی, فیلڈنگ کی, اس وقت تک آپ کو مہارت نہیں ہوتی ہے. تو یہ بھی ڈفرینشیل ایکویشن اسی طرح کی چیزیں ہیں, اس کو پریکٹس کرتے رہیے گا. ابھی جو پچھلے 2-3 لیکچرز ہیں اس کے اندر میری تقریر زیادہ تھی, باتیں زیادہ تھیں اور کام تھوڑا سا کم تھا, لیکن جو یہ ڈفرینشیل ایکویشن بڑھتی جائیں گی اس کے اندر سالو کرنے کی یا ایکسرسائز کرنے کی زیادہ ضرورت پیش آئے گی. میرے لیے بھی ذرا سخت کام ہوگا, آپ کے لیے بھی سخت کام ہوگا. امید ہے کہ یہ جیسے سبجیکٹ بڑھتا جائے گا آپ لوگوں کی دلچسپی اس میں بڑھتی جائے گی. ہم اپلیکیشنز بھی لائیں گے اور وہ جب اپلیکیشنز آئیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ڈفرینشیل ایکویشن روزمرہ زندگی میں فزیکل فینومینن میں یا کیمیکل ریئیکشنز میں کتنا اہم رول ادا کرتی ہیں. یہ جو آپ ڈفرینشیل ایکویشنز پڑھ رہے ہیں آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پر بڑی فلیٹ قسم کی چیزیں آ رہی ہیں, بڑی بور قسم کی شاید چیزیں لگ رہی ہوں گی, لیکن اتنی بور نہیں ہے. جیسے جیسے آپ کے ساتھ ٹائم گزرے گا تو انشاءاللہ کچھ ہم اینیمیشن لانے کی کوشش کریں گے اور یہ دکھائیں گے کہ ڈفرینشیل ایکویشن ان ریئل لائف میں کس طریقے سے پیچھے رہ کے کس طریقے سے یہ ایکٹ کرتی ہے. کسی وقت ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ الیکٹریکل فینومیننز جو ہوتے ہیں تو اس میں کس طریقے سے کنٹریبیوٹ کرتی ہے, یا اگر بزنس کے اندر کوئی گروتھ پیٹرن ہے تو وہ کس طریقے سے آپ کی جو بزنس ہے اس کو آگے لے جا سکتی ہے. آپ کے ذہن میں ہوگا کہ یہ میتھمیٹکس ہے, بڑا بور سا سبجیکٹ ہے اور میتھمیٹکس پڑھانے والے بھی بڑے بور لوگ ہوتے ہیں. ایسی بات نہیں ہوتی ہے. کسی وقت بھی آپ میتھمیٹیشین سے بات کریں تو یہ لوگ بڑے اچھے خوش مزاج قسم کے لوگ ہوتے ہیں, بڑے خوش گپیوں کرتے ہیں. اور کسی وقت موقع ملے تو دیکھیں کہ میتھمیٹکس اتنا خوش سبجیکٹ نہیں ہے. دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے اندر کسی نہ کسی جگہ پہ کہیں نہ کہیں میتھمیٹکس کار فرما ہے, چاہے وہ آپ کی گیم ہے, چاہے آپ کی وہ بزنس ہے, چاہے آپ کی وہ پڑھائی ہے, اس میں ہر جگہ میتھمیٹکس کا کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن آپ کو نظر آئے گا. بعض اوقات کمپلیکیٹڈ, بعض اوقات بڑا سمپل سا. یہ ڈفرینشیل ایکویشن جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کی پریکٹس جاری رکھیے گا, روز کا روز کام کیجیے گا, بلکہ اور زیادہ بھی آپ اس کے سوال کرنے کی کوشش کیجیے گا. میں بار بار اس کو ایمفسائز کر رہا ہوں کہ یہ میکینیکل سارٹ آف میتھمیٹکس ہے. جتنا آپ اس کے اندر پریکٹس کریں گے اتنی آپ کو اس کے اندر مہارت آئے گی. جب آدمی ماہر ہو جاتا ہے تو پھر اس پہ انجوائے کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب گیم آپ کھیلتے ہیں تو شروع میں جب گیم کھیلتے ہیں تو آپ کو اتنا مزہ نہیں آتا. جب آپ انسٹرومنٹ کو بجاتے ہیں, میوزیکل انسٹرومنٹ کو بجاتے ہیں, اور اگر آپ کو نہیں آتا ہے تو بڑی بے سری سی آوازیں نکلتی ہیں, لیکن جس وقت آپ اس پہ سیکھ جاتے ہیں تو آپ کو اس کو بجانے میں بڑا مزہ آتا ہے. اسی طریقے سے جو بھی میتھمیٹکس ہے جس وقت آپ اس کو سیکھتے ہیں تو اس کے جب سوال حل کرتے ہیں تو آدمی کو بڑی سیٹسفیکشن ہوتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جو میتھمیٹیشین ہیں بڑے سیٹسفائی نظر آتے ہیں, اس لیے کیونکہ وہ روز کے روز پرابلم سالو کر سکتے ہیں, چاہے وہ ڈیلی لائف کے پرابلم ہیں یا ملک کے پرابلم ہیں یا اکانومی کے پرابلمس ہیں. تو آپ کو میری ایڈوائز ہے کہ آپ ڈفرینشیل ایکویشنز کی پریکٹس جاری رکھیں. اس میں جتنے آپ ماہر ہوتے جائیں گے اتنے ہی آپ اس کو انجوائے کریں گے. تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. ابھی تو 4 لیکچر ہوئے ہیں, اس کے بعد ابھی 40 کے قریب اور ہونے ہیں, جس کے اندر مختلف طرح کی ڈفرینشیل ایکویشنز آئیں گی,
مختلف فیزز میں سے ہم گزریں گے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اس کو انجوائے کریں گے. میں نے تو بہت انجوائے کیا ہے، تمام عمر اسی طریقے سے ڈفرینشیل ایکویشنز کو سالو کیے ہیں، ڈفرینشیل ایکویشنز کے حل معلوم کرنے کی کوشش کی ہیں، مختلف انوائرمنٹ میں اس کو سالو کیا ہے. آپ کو بھی اس طرح کے مواقع انشاءاللہ ملیں گے، پریکٹس کریں گے، انجوائے بھی کریں گے. کبھی مشکل سوال آئیں گے، کبھی آسان سوال آئیں گے. مشکل سوال کو آسان اس طریقے سے بنائیں گے کہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ کریں گے. نیکسٹ لیکچر میں جیسے میں نے بتایا کہ کچھ ایگزامپلس ہوں گی، کچھ ایکسرسائز ہوں گی، اور نئی طرح کی ڈفرینشیل ایکویشن انٹروڈیوس کی جائیں گی. یہ بھی ایک نئی طرح کی، نئی نسل کی، نئی طرح کی، نئی قسم کی ڈفرینشیل ایکویشن ہوں گی. اس کو سالو کرنے کا طریقہ بھی آپ کو بتایا جائے گا. جب تک کے لیے پریکٹس جاری رکھیے. میں بھی کچھ پریکٹس کروں گا. اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم اور اللہ حافظ.